پہلے پبلش کی، اس کے بعد وہ اور جگہوں پہ آ رہی ہے، اور امید ہے کہ پاکستان کے بھی کچھ اخبار جو ہیں وہ اتنی ہمت کریں گے کہ اس کو پبلش کریں گے اور وہ دکھائیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور اس انکوائری رپورٹ میں کیا کہا گیا، جو کہ اس میں کہا گیا، جو میں آپ کو 2 دن سے بتا رہا ہوں کہ جنگ کے روئے رواں میر شکیل الرحمان جو ہیں انہوں نے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ رابطے کر کے پاکستان میں ایک انویسٹمنٹ جو آ رہی تھی ایک آنے والے چینل کے متعلق کافی غلط بیانیاں کروائیں، اور اس میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز افواج پاکستان کو بدنام کیا گیا، اور اس میں ایک موسٹ وانٹڈ انڈین ٹیررسٹ داؤد ابراہیم کا نام بھی اس میں لنک کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ ISI اور داؤد ابراہیم کے اشتراک سے یہ چینل آ رہا ہے جو جنگ کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور جیو کو ٹارگٹ کر رہا ہے، سوری ناٹ جنگ کو۔ اینی آج میری ملاقات اسلام آباد میں اسی سلسلے میں جب ہوئی عمران خان سے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن ہیں، تو انہوں نے بھی اس کے متعلق ایک اپنی رائے دی اس پورے ایشو کے متعلق۔ عمران خان نے کیا کہا سنیں ذرا۔ یہ نہیں آپ کے پروگرام میں بھی مجھے خیر پورا تو میں پروگرام دیکھ نہیں سکا کل، لیکن مجھے بتایا بھی لوگوں نے۔ دیکھیں یہ بڑی سیریس ایشو ہے، اگر اس میں کوئی بھی حقیقت ہے یہ سامنے آنی چاہیے، اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹا الزام نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی اگر بات ہو اور ملک کے اندر ایک کوئی بھی ٹی وی چینل کسی اور ARY کرے تو ARY کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، کوئی بھی ٹی وی چینل باہر سے اور اسپیشلی باہر کی ایجنسیز سے انفلوئنس ہو کے اس ملک کے اندر کوئی بھی پروپیگنڈا کریں، بالکل یہ غلط ہے اور اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ جو جیو کے اندر کام کرتے ہیں وہی PCB کے اوپر ہیڈ ہو گئے، انہوں نے رولز بنائے اور جیو کو کانٹریکٹ مل گیا، اور وہ بھی 6 مہینے کے لیے۔ اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک ٹی وی چینل کو 6 مہینے کے لیے آپ نے دیے، ہندوستان میں سال 2 5 سال تک رائٹس دے دیتے ہیں، 6 مہینے کے لیے رائٹس دے دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کیا وہ اب اس میڈیا ہاؤس کے اوپر پریشر رکھیں گے یہ گورنمنٹ کہ اگر آپ نے 6 مہینے میں اچھی پرفارمنس دی تو اگلے رائٹس ملیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 مختلف چیزوں کے متعلق عمران خان نے باتیں کی۔ آج میرے سے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے میں ان کا انٹرویو ریکارڈ کر رہا تھا جو آپ کل دیکھیں گے تفصیلاً ARY نیوز کے اوپر رات کو 10:05 پہ پروگرام کھرا سچ۔ اور عمران نے پہلی کے متعلق یہ کہا کہ جو جیو کے اوپر یا جنگ کے اوپر جو ایلیگیشنز لگی ہیں اور ہندوستان ٹائمز نے جس طرح سے اپنی سٹوری وڈرا کی ہے، اور محمود شام نے جو انٹرنل انکوائری رپورٹ ہندوستان ٹائمز کی دی کہ جنگ کے چیف ایڈیٹر میر شکیل الرحمان جو ہیں انہوں نے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ساز باز کر کے ایک غلط اور فیبریکیٹڈ اور جھوٹی سٹوری لگوائی جو پاکستان اور پاکستانی ایجنسیز کے خلاف تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق انکوائری ہونی چاہیے اور اس میں کسی کو بھی سپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے، آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا، لکھیے گا، سوشل میڈیا پہ لکھیں، ہمیں لکھیں، بتائیں اور اس کو ہم آن ایئر کریں۔ دوسری بات وہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹیلی ویژن رائٹس جیو سپر کو دیے گئے ہیں، عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جس طرح سے اس کو دیا گیا اور PTV کو بڑا شدید نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے مزید مجھے یہ بھی بتایا تھا، اور جو آپ کل دیکھیں گے انشاءاللہ پروگرام کے اندر، کہ جس طرح سے جیو سپر کو رائٹس دیے گئے اور PTV کو بڈ ہی نہیں کرنے دیا گیا، پہلے تو یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ PTV جس نے ہمیشہ اس چیز سے پیسے کمائے ہیں اس کو کیا ایسی چیز آڑے آ گئی کہ اس کو بڈ کرنے سے روک دیا گیا یا اس نے بڈ نہیں کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کرکٹنگ رائٹس ہیں اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ ایک اس پروگرام سے لنک نہیں ہے لیکن عمران خان کے سارے فینس سے لنکڈ ہے۔ عمران خان نے ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کی لانگ مارچ کے متعلق ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ بھی آپ کو ابھی سنوا دوں، بالکل چھوٹی سناؤں گا تاکہ آپ باقی پروگرام بھی دیکھ لیں، وہ اس کا اس پروگرام سے تعلق نہیں ہے۔ دیٹ از اگر ڈاکٹر طاہر القادری لانگ مارچ کرتے ہیں تو کیا عمران خان اور PTI ان کو جوائن کرتی ہیں کہ نہیں؟ واچ دس۔ I'm sorry، میرے پروڈیوسر جو ہے وہ مجھے انفارم کر رہے ہیں کہ وہ چند منٹ تک اس کو ایڈٹ کر کے وہ آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں عمران خان کا جواب۔ بٹ مین وائل میں آپ کو بتاؤں کہ آج ایک بڑا سنسنی خیز ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج سنسنی خیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کل اور تھوڑے دن پہلے کے نیوز اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنر اسٹیٹ بینک یاسین انور کے خلاف بڑی خبریں آ رہی ہیں۔
खास तौर पे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के हवाले से। मेरी आज खुद गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर से बात हुई और उन्होंने पहले मुझे कहा कि मुझे एज गवर्नर स्टेट बैंक मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था मीर शकील उर रहमान की तरफ से कि मैं एक बैंक जो है वो लेके उनके समधी जहांगीर सिद्दीकी को मैं दे दूं। और मैंने उनसे 2-3 बारी कैटेगोरिकली इस बात का पूछा। मैंने कहा क्या आपको वाकई पता है कि मीर शकील उर रहमान ने फ़ोन किया या उन्होंने आपको हैरास किया? तो उन्होंने कहा जनाब मुझे और फॉर्मर चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली को उन्होंने एक खास जगह पे बुलवाया, एक घर में प्राइवेटली इस्लामाबाद के अंदर, और वहां पे हमको धमकाया गया। और मैंने कहा आप टेलीविजन पे यह बात कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे मेरे ऊपर तो मैं उसके बाद अपना मौक़िफ़ दे दूंगा। यानी आज मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूं कि उनको धमकाया गया मीर शकील उर रहमान और जहांगीर सिद्दीकी की तरफ से। अब ARY न्यूज़ का कैमरा उनके पास जाएगा और गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं यासीन अनवर वो इसका जवाब देंगे कि क्या मैं सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। याद रखें इसी तरह एक बैंक बहुत साल पहले मुस्लिम कमर्शियल बैंक मियां मोहम्मद मंशा को गलत तरीके से प्राइवेटाइजेशन के बहाने दे दिया गया था। वो भी मियां साहब के दौर में ही हुआ था इस तरह से कि जिस बैंक की 69 बिलियन रुपीस प्राइस ऑफर हुई थी उसको तकरीबन 19 बिलियन का दे दिया गया और उसके ऊपर जो 8 बिलियन की लायबिलिटी थी उसको वेव ऑफ कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इस तरह मियां मंशा को वो बैंक सिर्फ 11 बिलियन के अंदर दे दिया गया। वही दोबारा से तरीका अपनाया जा रहा था और जहांगीर सिद्दीकी को एक बड़ा बैंक दिलवाने की कोशिश की जा रही थी। और गवर्नर स्टेट बैंक का यह कहना था कि उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीरी तौर पर यह मौसूल हुआ था कि जहांगीर सिद्दीकी जो है इनकी हरकत जो है मुश्तबा है और उनके ऊपर काफी छानबीन हो रही है और जब तक इनके ऊपर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक किसी किस्म की ट्रांजैक्शन इनके साथ नहीं करनी चाहिए और इनको वो बैंक नहीं देना चाहिए। और उसके लिए जब इन्होंने ना किया तो इनको जंग के एडिटर मीर शकील उर रहमान ने जाती तौर पे खूब धमकाया और जब ये उनकी धमकियों में नहीं आए तो तब से लेके आज के दिन तक उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा जंग और न्यूज अखबार में किया जाता है, जिसकी ताज़ा तरीन एग्जाम्पल कल छपने वाली एक खबर है कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी को मंगाने के लिए अपनी पावर्स को एक्सीड किया, जबकि आज उन्होंने ये वादा किया है कि वो आज ARY न्यूज को तमाम डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं जो हम कल या परसों अपने किसी शो में दिखा सकते हैं आपको, जिसके तहत वो गाड़ी इंपोर्ट हुई और उसमें क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल थी कि नहीं थी, क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की अप्रूवल थी या नहीं थी, और स्टेट बैंक ने कौन से कवायद और ज़वाबित को सामने रख के उस गाड़ी को इंपोर्ट किया। और उनका कि हमने ये सारी तफसीलात उन अखबारों को दे दी थी लेकिन उन्होंने हमारा मौक़िफ़ छापने की ज़रूरत नहीं समझी और वन साइडेड स्टोरी छापते रहे हैं, जिससे मुझे और मेरे अहले खाना को और मेरे अहबाब को यानी बहुत ही तकलीफ हो रही है, कोफ्त हो रही है, क्योंकि वन साइडेड कैरेक्टर असैसिनेशन और विक्टिमाइजेशन हो रही है। बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर की जानिब से एंड फॉर्मर चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली की जानिब से। और अगर इन बातों का भी नोटिस नहीं लिया जाता, अगर इनको भी नहीं बुलाया जाता किसी ऐसे फोरम पे जैसे को आला अदालत होती है और पूछा जाता है कि क्या मुबश्शिर लुकमान झूठ बोल रहा है या तुम्हें इसने झूठा कोट किया है या ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा हुआ था तो वो धमकाने वाले और वो हैरासमेंट करने वाले अफराद जो अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हैं कारोबारी एम्पायर्स को बड़ा करने के लिए और गैर कानूनी काम करने के लिए, उनको अगर नहीं बुलाया जाता तो फिर बहुत से लोगों के बहुत से सवाल जो हैं वो अनआंसर्ड रह जाएंगे। आज मैं आपको छोटी छोटी 2-3 और चीजें बताना चाहता हूं कि अमन की आशा, दरअसल ये अमन की आशा है क्या? अमन की आशा का मतलब है कारोबार, अमन की आशा का मतलब है पैसा, अमन की आशा का मतलब है नफा, अमन की आशा का मतलब है कमाई, और अमन की आशा का मतलब है कि मुल्क का जो होना हो मेरी जेबें भरती रहे, चाहे मुल्क के तमाम कवानीन
پامال کیے جائیں, چاہے ملک کی تمام تعزیرات کو توڑا جائے, لیکن امن کے نام پہ, آشا کے نام پہ, ویسے آشا سے اچھا نام نتاشا تھا, اس کو رکھ لیتے تو وہ بہتر ہوتا, امن کے نام پہ, آشا کے نام پہ کس طرح میں زیادہ سے زیادہ پیسے بناؤں اور اپنے کاروباری حصول کو آگے بڑھاؤں. مثلا امن کی آشا کے تحت تقریباً 35 کے قریب ہندوستانی فلمیں بقول محفوظ یار خان کے ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, اینڈ پاکستان عامر شاہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے, اور پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے روئے رواں جو دیگر عہدیداران ہیں وہ بھی اس وقت میرے ساتھ لاہور میں موجود ہیں. میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں اور کراچی سے مجھے ایک اور لائر جوائن کر رہے ہیں جن کی پٹیشن پہ ابھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ ایک میڈیا ہاؤس جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان کے خلاف ہے. کیا میڈیا والوں کا احتساب نہیں ہونا؟ کیا صرف ان میڈیا والوں کا احتساب ہونا ہے جیسے میں ہوں, کہ اگر میں کسی بڑی مچھلی کو چیلنج کرتا ہوں, اس کی کرپشن دکھاتا ہوں, تو میرے اوپر پرچے بھی کٹ جاتے ہیں, میرے اوپر کیسز بھی ہو جاتے ہیں, سول کیسز کو کرمنل کیسز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, میرے متعلق خبریں چھاپی جاتی ہیں کہ وہ مفرور ہے, وہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے, اس نے یہ کیا, اس کو فلاں نے یہ گاڑی دے دی, اس کو فلاں نے وہ دے دیا, یہ تو سب کچھ چھاپا جاتا ہے. نہ میرا موقف لیا جاتا ہے, نہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم خبر صحیح چھاپ رہے ہیں یا ہم خبر غلط چھاپ رہے ہیں, آرم ٹویسٹنگ کے لیے, بلیک میلنگ کے لیے. اسی طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کی بات کراؤں گا. ابھی لاہور میں عامر شاہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. عامر شاہ السلام علیکم. السلام سر. عامر شاہ, آپ کو کیا شکایات ہیں؟ سر اس میں یہ ہے کہ فلم انڈسٹری کے جتنے بھی ایسوسی ایشنز ہیں, جتنے بھی اہلکار ہیں, جتنے بھی ممبرز ہیں. سوری, مجھے آپ کی آواز ٹوٹ کے آ رہی ہے, دوبارہ سے ذرا بولیں, آرام سے بات کریں. جی 1 لاکھ سے زیادہ یہ ممبرز ہیں. انہوں نے سر نیب میں ریفرنس دائر کیے ہیں اگینسٹ امپورٹ آف انڈین فلمز. وہ سر انہوں نے طریقہ کار یہ کیا تھا کہ 1965 میں ایوب خان صاحب نے قانون بنایا تھا کہ انڈین فلمز ٹوٹلی بین ہے پاکستان میں ایگزیبیشن کے لیے اور سرٹیفکیشن کے لیے. سیم جو قانون ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے 84 میں سر مینٹین کیا, اور اس میں پاکستان فلم موشن پکچر آرڈیننس 1979 کے تحت انڈین فلم کی ایگزیبیشنز کو پاکستان میں ٹوٹلی بین کیا. اور اسی قانون کو کانسٹیٹیوشنل انڈیمنٹی ویلیڈیشن ملی انڈر آرٹیکل 270A کہ یہ قانون اگر کسی نے... میں عامر صاحب, میں سوری, مجھے یہاں پہ روکنا پڑے گا. جی سر. مجھے ڈیفینیٹلی آڈیو کے پرابلمز ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ میری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے ان آڈیو گلیچز کو دور کر لے, اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد آئیں گے تو میں کوشش کروں گا آپ کو سناؤں عمران خان نے ڈاکٹر طاہر القادری کے متعلق کیا کہا, اور پاکستان فلم انڈسٹری کو امن کی آشا سے کیا شکایت ہے. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور ہم نے اپنے وہ آڈیو گلیچ جو ہے اس کو دور کر لیا ہے, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تعارف کرا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں عامر شاہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے لاہور میں, چودھری کامران ہے پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے, اور فون پر میرے ساتھ کراچی سے موجود ہیں محفوظ یار خان ایڈوکیٹ ہیں اور ایکس ایڈوائزر ہیں ٹو سی ایم سندھ. لیکن ایک بات میں کلیریفائی کر دوں, مجھے میسیجز بھی آئے ہیں اور کل بھی مجھے لوگوں نے پوچھا تھا, اینڈ اٹ سلپ مائی مائنڈ. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک ڈاکیومنٹ دکھائی کہ برٹش گورنمنٹ یا برٹش اداروں کی طرف سے چیریٹی میں میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو پیسے دیے گئے, اور وہ دیے انہوں نے چاہے جتنے 100 ملین پاؤنڈ ہوں, چاہے 100 ملین پاؤنڈ ہوں, چاہے 500 ملین پاؤنڈ ہوں, چاہے 1 کروڑ ملین پاؤنڈ ہوں. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس میں کیا غلط ہے لقمان صاحب؟ اگر وہ آگے جیو کو دیتے ہیں یا جنگ کو دیتے ہیں یا نیوز کو دیتے ہیں, تو بھائی صاحب برطانوی قانون کے مطابق آپ چیریٹی کی رقم صرف چیریٹی کی چیزوں میں لگا سکتے ہیں. اگر وہ ایجوکیشن کی مد میں آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو ایجوکیشن پہ لگا سکتے ہیں. آپ سو کالڈ ایک اشتہار بنا کے کہ میں نے ایجوکیشن کے نام پہ اشتہار بنایا, اور آپ اپنی ہی کاروباری اداروں کو وہ پیسے ڈائیورٹ کر کے دیں گے, تو برٹش قوانین کے مطابق وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے, اور سونر اور لیٹر کوئی نہ کوئی جا کے انشاءاللہ یہ برٹش کورٹس میں چیلنج کرے گا. کوئی نہیں کرے گا تو مبشر لقمان کی زندگی رہی تو مبشر لقمان ضرور کرے گا کہ وہاں سے پیسے کتنے ملے, اس حکومت نے کتنے پیسے دیے میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کو, اور ایک چیریٹی آرگنائزیشن کے نام پہ پیسے
کمرشل آرگنائزیشن کو کس طرح سے دیے جا سکتے ہیں اور کس طرح سے ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں. مجھے اپنی عدالتوں سے تو شاید سزا ملے, لیکن کافروں کی اور باہر کی عدالتوں سے انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا. بٹ اینی وے, عامر شاہ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں. جی سر. یہ آپ نے مجھے جو بتایا بات, میں وہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ جیو ٹیلی ویژن جو ہے وہ پاکستانی قوانین کی پامالی کرتے ہوئے انڈین فلمیں انہوں نے امپورٹ کی, یہاں پہ ریلیز کی, جس سے ہر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں پیسے بنانے کے لیے. آپ کی بات کس طرح سے صحیح معلوم ہے؟ سر وہ اس طرح سے کہ انڈین فلم کی یہاں پہ ایگزیبیشن ٹوٹل بین ہے. انہوں نے سر جعلی سرٹیفکیٹ دیا, سرٹیفکیٹ آف ریجن کے نام پہ. تو جب یہ امپورٹ جعلی سرٹیفکیٹ, جی سر, جعلی آرام سے میں ایڈوکیٹ نہیں ہوں, میں ذرا سست آدمی ہوں. جعلی سرٹیفکیٹ جیو ٹی وی نے دے دیے؟ جی سر, جیو فلمز نے. یہ وہ کیسے امپورٹ کرتا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ اب مجھے نہیں پتا. جی سر. اور یہ سر اب تک 210 فلمیں انڈین جو ہیں پچھلے 6 سال میں سر. مجھے آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں, مجھے پلیز تاریخ کا لیسن نہ دیں. جو سوال میں نے پوچھا ہے جی سر, وہ مجھے بتائیں کہ یہ فلمیں جو جیو ٹی وی, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جعلی سرٹیفکیٹ دیے پیسے کمانے کے لیے, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی سر بالکل. اور یہاں پہ ایک مقصد کے تحت پاکستانی فلموں کو بدنام بھی کیا گیا اور ان کو اتارا بھی گیا اور سینما بھی نہیں دی گئے تاکہ وہ فلمیں بزنس کرے. جی سر, یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ یہی کہہ رہے ہیں سر. مجھے آپ نے جو بتایا تھا فون پہ میں وہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جی سر. اور سیکنڈلی سر, ایک تو یہ ہو گیا کہ جعلی سرٹیفکیٹ دیے. دوسرا سر, انہوں نے امپورٹ کے ٹائم پہ بینک چیلنج, چونکہ امپورٹ کے لیے ایل سی کھلنا ضروری ہوتا ہے, انہوں نے بینک چینل یوز, بینک چلان جو ہوتا ہے. جی سر, انہوں نے بینک چینل یوز بینک سے نہیں ہوا. نہیں سر, نہیں, نہ انہوں نے سر کیا. یہ ہنڈی کے ذریعے رقمیں سر یہاں سے آتی اور جاتی رہی. نہیں, آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ یہ ہنڈی کے ذریعے ہوا ہے؟ سر کیونکہ انہوں نے ایل سی کوئی بھی نہیں کھلوائی. کسی فلم کی ابھی تک کوئی ایل سی نہیں کھل رہی جو یہ امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ابھی تک بھی, آج ایک فلم شاہد آ رہی ہے, اس کی بھی جناب چیک کر لیں کہ ایل سی نہیں کھلی, یہ بینک چینل یوز نہیں ہو رہا. کون سی فلم آ رہی ہے آج؟ یہ سر ان دنوں میں شاہد نام کی کوئی فلم انڈین لا رہے ہیں یہاں پہ جیو والے, تو اس کی سرٹیفکیشن کی یہ تیاری کر رہے ہیں. آپ جناب یہ پچھلا ریکارڈ جتنا بھی جیو نے یہاں پہ اب تک امپورٹ کی ہیں وہ جناب چیک کر لیں. تقریباً 100 ارب روپیہ جو ہے یہ یہاں سے وہاں گیا ہے سر, انڈیا باہر دبئی میں. جہاں سے ایک منٹ, چودھری کامران صاحب, آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب آپ کی فلم بھائی لوگ ریلیز ہونی تھی اور کراچی میں عید سے ایک دن پہلے اس کی پبلسٹی بھی لگ گئی تھی, سارا خرچہ بھی ہو گیا تھا, لیکن ایک فلم عید سے ایک رات پہلے جب انڈین فلم آئی تو آپ کی فلم کو نہ لگنے دیا گیا اور اس کی پبلسٹی بھی اتار دی گئی اور فوری طور پہ اس فلم کو لگوا دیا گیا. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے جی, آپ کے سامنے ہے ساری فلم. فیصلہ آباد میں, کراچی میں 22 لاکھ روپے کے ویک پہ یہ فلمیں اتاری گئی ہیں پاکستانی جو ہے. اس کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں, آپ نوٹ کریں کہ 2-3 فلمیں پاکستان میں کامیاب ہوئی ہیں جن میں شاہد افریدی ہے, جس میں وار ہے. مگر آپ ہر چینل پہ اس کی تعریف سنیں گے, مگر واحد سے چینل جیو ہے جہاں ایک بھی نیوز نہیں دی جا رہی. کیوں نہیں دی جا رہی اس کی نیوز؟ کہ کیا یہ پاکستانی فلمیں بزنس نہیں کر رہی, یہ ریکارڈ قائم نہیں کر رہی؟ کیا پاکستان میں انڈین کسی فلم نے اتنا بزنس کیا ہے جتنا وار نے کیا ہے؟ کوئی ایک فلم بتا دیں جس نے بزنس کیا ہو, مگر ایک بھی نیوز نہیں چلے گی. آپ کوئی بھی نیوز دیکھ کے ایک سمپل سی نیوز کوئی آ جائے گی جی بزنس کیا. اس میں کٹرینہ کیف کے ٹھمکے نہیں ہوں گے نا وار میں؟ میں نے دیکھی نہیں ہے, لیکن کٹرینہ کیف کے یہ ٹھمکے نہیں ہوں گے. نہیں, وہ پاکستانی فلم کے خلاف کوئی نہ کوئی خاص قسم کی لابی کام کر رہی ہے کہ پاکستان کی فلم کو کہیں بھی آگے نہ آنے دیا جائے. نہیں, اس لابی کا آپ کا مطلب ہے کہ یہ امن کی آشا وہ پاکستانی فلم کے خلاف ایک لابی ہے؟ بالکل ہے جی, آپ دیکھیں. محفوظ صاحب السلام علیکم. محفوظ صاحب, مجھے آپ بتائیں گے آپ کی کیا کمپلینٹس ہیں؟ سر میری کمپلینٹ تو قومی نوعیت کی ہے جی, اور کیمرا رولز کی وائلیشن کے اگینسٹ ہے, اور میں نے پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی ہے. وائلیشنز کے اگینسٹ تو نہیں ہو سکتی نا جی, وائلیشنز کے لیے ہوگی ان کے, یعنی ان کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں گے. کورٹ سے ہم نے کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. پہلا تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ لون کے ڈیفالٹر ہے. کون ڈیفالٹر ہے؟ جیو کے جو مالکان ہیں, جیو کے مالکان ڈیفالٹر ہیں؟ جی. وہ کس طرح؟ نیشنل بینک آف پاکستان نے ان کے خلاف B11 آف 2010 کا سوٹ ہائی کورٹ میں فائل کیا ہے, جن میں 1.7 ملین کی ریکوری کا سوٹ ہے ان کے خلاف. نہیں, اگر تو ریکوری نہیں ہوئی
تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ ڈیفالٹر نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو سوٹ فائل ہوا ہے، کوئی ججمنٹ تو نہیں آئی. ان کا نام سی آئی بی کیوں نہیں ہے؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب سے یہ پوچھ لیں. ہمارا تو اگر 10,000 کا بھی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا دوسرا کوئی بینک ہمیں لون نہیں دیتا ہے، ہمارا کارڈ ایشو نہیں ہوتا ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ جیو اور اس کے مالکان اپنی کاروباری حیثیت کو یا میڈیا کی حیثیت کو مختلف نوعیت کے کاروباروں کے لیے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان پاورز کو مس یوز کر رہے ہیں. جی یہ میڈیا کو بنا کے یوز کر رہے ہیں. اچھا اور کیا ہے جی اس کے علاوہ آپ؟ دوسرا یہ ہے کہ اچھا یہ آپ جو ہے کورٹ میں لے کے گئے ہیں یہ ساری باتیں؟ یہ 13 نومبر کو اس کی ہیئرنگ ہے. اوکے اگلی کیا ہے جی؟ اگلی کیا ہے؟ اگلا میرا پوائنٹ یہ ٹیکس ڈیفالٹر ہیں اور گورنمنٹ آف سندھ نے کیمرا کو خط لکھا ہے کہ یہ جو ہے ان کا یہ ریکوری کی جائے. ٹیکس ڈیفالٹر کون ہے؟ سوری مینجمنٹ جیو کے جو مالکان اور جو مینجمنٹ. اوکے اس کے تمام ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں کہ یہ ٹیکس ڈیفالٹر ہے. جی ہاں. آپ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ کراچی میں، لاہور، اسلام آباد؟ میں کراچی میں ہوں. کراچی میں. آپ کیا آج یہ سارے ڈاکیومنٹس اور ان کی کاپیز جو ہے وہ ARY کے دفتر پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ میں بھی ویریفائی کرنا چاہوں گا کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ غلط بات کر رہے ہیں. میں 2 باتیں اور سن لیں پھر ویریفائی کر لیجیے گا. جی اجمل قصاب کا کیس جس پہ آپ نے پروگرام کیا تھا جی اس کی CTV میری ایلیکچر 4 ہے، ایگزیبٹ 4 ایلیکچر کے طور پر لگا دی ہے، جس میں پوری دنیا میں اجمل قصاب کے اس جعلی پروگرام پر جو پیسے خرچ کیے اور پوری دنیا میں جو تنقید ہوئی وہ CTV میرے پاس موجود ہے. فی الحال جو میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن نے $3.5 ملین کی جو وہ مانگی تھی امریکن ایڈ میں، اس کے بھی سارے کاغذات میرے پاس موجود ہیں. امریکن ایڈ جو آپ نے لارڈ نذیر کے کل خط کا تذکرہ جی ہاں وہ بھی میری پٹیشن کا حصہ ہے. یہ سب سے پہلے یہ سارے ڈاکومنٹس میں نے لوگوں کے سامنے اجاگر کیے، نہیں تو بہت پرانے پڑے ہوئے ہوں گے. رائٹ. لیکن اوکے یہ جو لارڈ نذیر کا جو پیپر ہے سب سے پہلے میں نے اپنی میں ابھی آتا ہوں اس پہ تھینک یو. عامر شاہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ مجھے جو بات بتا رہے تھے، آپ کو کیا پتا کسی بینک سے LC کھلی ہے، جیو نے کھولی ہے کہ نہیں کھولی، کہ فلم انلیگلی آ رہی ہے؟ سر اس کا مطلب ہے کہ کسٹمز کسٹمز ہو گیا، سینسر بورڈ ہو گیا، منسٹری آف کلچر ہو گئی، یہ سارے پیسے کھا رہے ہیں یا دباؤ کے اندر ہیں؟ یہ سر جس وقت سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، جب امپورٹ ہوتی ہے تو کسٹم والے بھی اس میں اپنا حصہ لیتے ہیں. اس کے بعد جب سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اس کو سینسرشپ کا، اس کے لیے بھی ایک بڑی رقم دی جاتی ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی سرٹیفکیٹ وہاں پہ دیے گئے ہوتے ہیں جیو فلم کی طرف سے یا دوسرے جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ سر سارے جعلی ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلم انڈیا میں نہیں بنی، یہ باہر بنی ہے. تو اسی طرح سر دوسرا جو ان کا حصہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بینک چینل یوز کریں تو ان کو پاکستان کے جتنے مروجہ ٹیکسز ہیں وہ سارے پے کرنے پڑیں گے. اب یہ دونوں باتیں، ان کے دونوں offenses ٹینجیبل اور کوجنٹ ایویڈنس پہ مبنی ہے، اور میں تمام ایسوسیشن جو فلم انڈسٹری سے متعلقہ ہیں ان کی طرف سے سر نیب میں ریفرنس ان کے خلاف دائر کر چکا ہوں. اب یہ سر جو موجودہ جو نئے چیئرمین صاحب نیب صاحب آئے ہیں ان کے پاس یہ پینڈنگ ہے سر، انہوں نے سر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور یہ اب ان کا ایک پینڈنگ رہے گا، فکر نہ کریں، پینڈنگ رہے گا. نہیں سر، لیکن ہم رہنے نہیں دیں گے فیصلہ ہو گیا سر، ہم نے رہنے نہیں دینا. ہم نے یہ معاملہ چیف جسٹس کی عدالت میں بھی لے جانا ہے، جہاں پہ جو یہ چونکہ میرے پاس جتنی ڈاکومنٹس ہیں، جتنی ایویڈنس ہے وہ سر کوجنٹ ہے اور وہ پروف ہے. آپ ابھی تو بڑا جلدی کا ٹائم ہے سر، آپ سوچ کے بات کریں. معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، آپ کے خیال میں چیف جسٹس صاحب جیو کے خلاف فیصلہ دیں گے؟ سر لیکن وہ تو ایک ماہ رہ گئے ہیں، اس کے بعد تو کوئی نہ کوئی چیف جسٹس آئے گا نا جس میں ہماری بات جیو کے خلاف بھی سنی ہے، کیونکہ جیو کو ہم لائسنس تو نہیں دے سکتے کہ وہ تمام جو کرائمز ہے وہ کمٹ کرے، offenses اور commit بھائی کرے. خدا کے لیے یہ باتیں نہ کرو، ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اگر ان کی ایکسٹینشن ہو گئی تو آپ کا تو پتہ نہیں، مجھے انہوں نے اندر کر دینا 18 مہینے کے لیے، سر وہ 6 مہینے کے لیے نہیں کرنا. وہ جس مرضی کو اندر کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا سٹانس ہے، جو ہم نے ریفرنس دائر کیا ہے نیب میں سر، اس میں چاہے وہ جیو ہے، چاہے میر شکیل الرحمان ہے سر، انہوں نے جعلی سرٹیفکیٹس دیے ہیں، انہوں نے offenses کیے ہیں بینک چینلز نہ یوز کر کے. یہ سر ان کو یہاں پہ دینا پڑے گا. اب تو جو آگے میڈیا کا دور ہے، اگر یہ خود آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فریکوینٹلی آف اینڈ آن امن کی آشا کے نام پہ پاکستانی آرٹسٹ اور فلم انڈسٹری
ऑडियो इंडस्ट्री, इन सारों को नेगेट किया जाता है बिल्कुल सर। और जो इंडियन फिल्म्स हैं उनके थ्रू पैसा बनाने की वजह से ये अमन की आशा की बात हो रही है, ये आपने मुझे पहले कहा था। और सर पैसा के अलावा सर ये जो पावर गेन करने के ये हैं इस सिलसिले हैं सारे सर, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, आपको पता है चौधरी कामरान साहब, आपको पता है चौधरी कामरान के मेरे ऊपर पर्चे कटे हुए हैं, मेरे ऊपर केसेस हुए हुए हैं, मेरे अरेस्ट वारंट्स निकले हुए हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने अमन की आशा को चैलेंज किया था। जी पता है आपको चौधरी कामरान? जी जी, मेरे नोटिस में है कि आपके घर में भी रेड हुई, आपके ऑफिस में भी रेड हुई। इस सिलसिले में सारे अखबारों में, मीडिया में, हर जगह पे ये बात आई है। अगर मुझे मौका दे तो मैं सर एक बात चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर लूं सर, जनाब के तवज्जो से। आप ये कोर्ट में जाके कर लेना, मेरे चैनल पे क्यों कर रहे हैं? सर, तो चैनल को बंद कराना है आपने? नहीं, कोई नहीं। रिक्वेस्ट नहीं होगी चीफ जस्टिस से। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक चीज बताने दें, मैं लोगों को एक बैकग्राउंड बता दूं जो बड़ा लंबा बैकग्राउंड है फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, कि 1964 तक पाकिस्तान और इंडिया की फिल्मों का एक्सचेंज होता था और अगर वो 4 फिल्में देते थे तो यहां से भी 4 फिल्में जाती थी, अगर वो 6 फिल्में आती थी तो यहां से भी 6 फिल्में जाती थी। उस वक्त 3 फिल्में जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान में आती थी और 3 फिल्में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जाती थी, प्रोरेटा के हिसाब से ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। पाकिस्तान की एक फिल्म थी, सिप्तैन फाजली की फिल्म थी, उसका नाम था दुपट्टा। दुपट्टा ने लखनऊ के अंदर एक रिकॉर्ड बिजनेस किया, जिस तरह आजकल वार ने यहाँ पे झंडे गाड़ दिए हैं अपने, और हर आदमी को मानना पड़ रहा है कि वार पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी बनी हुई फिल्म है। आज तक की बात कर रहा हूं, इंशाल्लाह इससे बेहतर फिल्में कल बनेंगी और कल आएंगी। जिस तरह इससे पहले बोल की पजीराई हुई, जिस तरह इससे पहले खुदा के लिए की पजीराई हुई, अब वार की हो रही है। तो जब दुपट्टा वहां पे चली तो वहां पे 5 इंडियन फिल्में साइमल्टेनियसली जो रिलीज हुई थी वो उसके आगे फ्लॉप हो गई। फिल्म प्रोड्यूसर्स ने वहां के एक जुलूस ऑर्गेनाइज किया इंतहा पसंद लोगों का, और उन्होंने लखनऊ में जाके एक सिनेमा को आग लगाई और वहां पे फिल्म दुपट्टा के जितने प्रिंट्स थे उनको जला दिया गया। उसकी रिटेलिएशन में यहां पे एक बहुत नौजवान अदाकार, उस वक्त पता नहीं 22 या 23 साल के थे, उस नौजवान का नाम था यूसुफ खान। जी, यूसुफ खान जो फिल्म आर्टिस्ट के प्रेसिडेंट भी रहे, अब हमारे दरमियान नहीं है। फिल्म जिद्दी से उन्होंने मकबूलियत हासिल की थी और यूसुफ खान ने एक यहाँ पे मूवमेंट लीड की जिसमें तमाम फिल्म इंडस्ट्री शामिल थी और बहुत से आर्टिस्टों को जेल भी जाना पड़ा। उस मूवमेंट को पॉलिटिकल लोग जो हैं वो जाल मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि फिल्म जाल यहाँ पे रिलीज हो रही थी इंडिया की दुपट्टा के एवज। तो उन्होंने कहा कि दुपट्टा नहीं वहां पे चली तो यहाँ पे जाल नहीं चलेगी। तो आफ्टर दैट जाल मूवमेंट इंडियन फिल्म्स वर स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल और फिर 1965 की जंग हो गई। जब 1965 की जंग हुई तो फिल्मों का यह सिलसिला खत्म हो गया। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन आया जो अयूब खान का साइन था, जिसके तहत किसी किस्म की इंडियन फिल्म, इंडियन गाना, उसका ट्रेलर, उसका प्रोमो, उसका मटेरियल इंपोर्ट करना उसके पर बैन था। उसके बाद आ गए जनाब जियाउल हक साहब। तो जियाउल हक साहब से तो फिल्म इंडस्ट्री को किसी भी तरह अच्छाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी और ना की उन्होंने, और उन्होंने आके मजीद उसमें अपने ठोंक दिए पकड़ के। फिर 2006 में जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जनरल मुशर्रफ को उनको बड़ा शौक था कि मुगल आजम किसी तरह लग जाए पाकिस्तान में, और मुगल आजम को एक स्पेशल रिलीज ऑर्डर्स के तहत रिलीज किया गया। उससे पहले 2 हॉलीवुड की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज हुई, लेकिन उनकी रिलीज इनिशियली रुक गई थी क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ना सिर्फ इंडियन फिल्म बल्कि इंडियन एक्टर की भी कोई फिल्म हो तो वो नहीं चल सकती थी। जेम्स बॉन्ड की और एक और बड़ी मशहूर फिल्म, वो यहाँ पे उसकी एग्जीबिशन रुक गई, उसके लिए स्पेशल परमिशन मांगी गई और फिर वो परवेज मुशर्रफ ने वो परमिशन ग्रांट की और उन फिल्मों को यहाँ पे एग्जीबिशन की इजाजत मिली। फिर ये बात हुई कि एक मखसूस तादाद में, फिक्स तादाद में, जिसकी तादाद 5 होगी एक साल में, उतनी फिल्में इंडिया से इंपोर्ट होंगी और उतनी फिल्में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होंगी। नक्कादों का यह कहना था, और बाय द वे उन नक्कादों में मैं भी था, ऐसी बात नहीं है, यानी मैं भी उसमें शामिल हूं, अगर ये गलत है तो मैंने भी गलती की, कि उस वक्त की बात हो रही है कि पाकिस्तान की फिल्में ऐसी हैं कि हम नहीं देखते तो कोई और क्यों देखेगा, तो जी अपने ये तो बेकार की बात है, जो आती है उसको आने दो, उसको नीलाम करो, ऑक्शन करो। वो
پیسہ جو ہے نیفٹیک میں بنانے کے لیے لگائیں, وہ پیسہ فلم انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے لگائیں جو اس آکشن سے آتا ہے, اور ان کو محدود رکھیں تاکہ ایگزیبیشن سینماز جو ہیں, ہمارے ہال جو ہیں, وہ اس سے بینیفٹ کریں اور وہ گرنا بند ہو جائیں, بلکہ ملٹی پلیکسز بنیں. ہوا یہ کہ اس قانون کی آڑ میں اب یہ چیز شروع ہوئی جو یہ وکیل صاحب فرما رہے ہیں کہ فیک سرٹیفکیٹس بننا شروع ہو گئے اور فیک ایفیڈیوٹس بننا شروع ہو گئے, جس میں سینسر بورڈ نے پیسے کھائے, جس میں منسٹری آف کلچر نے پیسے کھائے, اور جس میں کسٹمز والوں نے پیسے کھائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ رینبو سینٹر پہ ایک دفعہ جب ریڈ ہوئی تھی, وہ ریڈ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پہ انڈین فلمیں آ رہی ہیں, بلکہ وہ ریڈ اس لیے ہوئی تھی کہ ہالی ووڈ کے فلم میکرز اور یو ایس کی گورنمنٹ نے پروٹیسٹ کیا تھا انڈر دا پائریسی لاز. اور آپ کو میں یہ اطلاع بتاؤں کہ یہ جو وارنٹ ہے یہ نان بیلیبل وارنٹ ہے اگر آپ اس طرح کی فلم چلاتے ہیں, اگر آپ اس طرح کی ایگزیبیشن کرتے ہیں, کیونکہ یہ کسٹم ایکٹ کے انڈر آتا ہے. وکیل صاحب اب مجھے بتائیں, میں نے آپ کے لیے بڑا تفصیلاً بتا دیا اپنے ناظرین کو, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اور اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ یہ کر دیتا ہوں سر کہ یہ جو معاملات جتنے بھی ہیں یہ بل مفصل ڈیٹیل میں لکھ کے سر ایک ریفرنس بنا کے تمام ہماری ایسوسیشن کی طرف سے نیب میں سر فائل کر دیا گیا ہے. اب نیب میں سر جو نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں ان کے عزائم بہت اچھے ہیں, اور ہم ان سے امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد. پرویز کلیم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں آپ کے ساتھ. پرویز صاحب, کیا یہ صحیح ہے جو وکیل صاحب اور چودھری کامران کہہ رہے ہیں کہ امن کی آشا کے تحت پاکستانی انڈسٹری کو مخصوص طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے, کیا گیا, اور انڈین یعنی فلموں کے اوپر پیسے کمائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے مفسر صاحب کہ یہ تو بہت سے لوگوں کی آشا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستانی فلم کو جو ہے وہ یہاں امپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ امپورٹڈ فلم کے نام پہ یہاں انلیگل فلم جو ہے وہ ریلیز کی جا رہی ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس سے اور کوئی نقصان جو پاکستان. بائی دا وے ایک منٹ, میں ایک بات میں آپ کو کریکٹ کر دوں, فلم امپورٹ ہونی چاہیے, انڈین فلم امپورٹ ہونی چاہیے, اس کی وجہ سے آپ کے سینما گھروں میں ٹریفک بھی ہوئی ہے, لیکن لیگلی ہونی چاہیے. یس, دیٹ از واٹ آئی ایگری. بالکل بالکل, اگر ہو تو لیگلی ہو یا پھر یہ انلیگل نہ ہو. اور ایک میں ضرور کرتا جاؤں گا اس ضمن میں کہ دیکھیے اس سے اور کچھ تباہی جو آئی ہے پاکستان فلم انڈسٹری جو جس ڈیزاسٹر کا شکار ہے, اس کے ساتھ ایک چیز اور آئی ہے, اور وہ یہ آئی ہے کہ یہ جو ان فلموں سے نئی نسل ہے, سپوز کوئی آٹوگراف ندیم صاحب سے لینے جاتی ہے بچی, تو کہتی ہے جناب آٹوگراف لینے کے بعد مجھے آشیرواد تو دیجیے. یہ جو ایک شناختیں اپنی اور پہچان اپنی یہ جو گم ہو رہی ہے ہماری, اس شناخت اور پہچان کے لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے وہ چیزیں جو ہمارے کلچر اور ثقافت کو تباہ کر رہی ہیں وہ کم از کم یہاں نہیں آنی چاہیے. انڈین فلم جو ہے اس کو خدا کے لیے روک دیں اگر آپ پاکستانی فلم انڈسٹری کی بقا چاہتے ہیں. اگر یہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی بقا نہیں چاہتے تو پھر نہیں, ایک منٹ, آپ دو مختلف بات, ایک منٹ, نہ سوری, آپ دو مختلف بات, آپ ڈفرنٹ سائڈ پہ چلے گئے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈین فلم کی ایگزیبیشن روکیں, نو, آئی ڈیڈ ناٹ سے دیٹ. آل آئی ایم سیئنگ از کہ اگر کوئی بھی ادارہ, چاہے میرا ادارہ ہو, چاہے وہ ARY ہو, اگر وہ غیر قانونی طور پہ پاکستان تعزیرات پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی فلم کسٹم کے تھرو سمگل کر کے لاتا ہے اور اس کی ایگزیبیشن کرتا ہے, اس کی روک تھام ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں انڈین فلم یا فورن فلم کی امپورٹ کے خلاف نہیں ہوں. یہ سر بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر اسے حکومت پاکستان لیگل قرار دے دیتی ہے تو کم از کم ان ماتمیوں کو بھی صبر آ جائے گا جو اسٹوڈیو کی چار دیواری میں ماتم کر رہے ہیں, جن کے گھروں کے چولہے جو ہیں. چودھری کامران, آپ نے کلوزنگ سٹیٹمنٹ, آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ قانون کے دائرے میں ہر چیز ہونی چاہیے. اگر یہ قانونی طور پہ نہیں ہو رہا تو یہ بھی تو انکوائری ہونی چاہیے, یہ 2006 سے لے کے آج تک کیوں ہوا ہے اور کیوں اس کے اوپر کام نہیں ہوا. ہماری پالیسی میکر جو ہیں کیوں نہیں اس طرف دھیان کیا کہ کوئی LC کے بغیر اربوں ڈالر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں, ہماری فلمیں کیوں نہیں چل رہی. آپ جب یہ کھلنے والی میٹنگوں میں جاتے رہے, آپ ہمارے ساتھ جاتے رہے, اس وقت تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ 5 سے 12 فلمیں سال کی آئیں گی اور 5 سے 12 فلمیں پاکستان کی وہاں جائیں گی. پاکستان کی تو ایک فلم بھی نہیں جا رہی, پاکستان کو تو 1 روپے کا نہیں, ایک تو گئی, بول تو گئی تھی سر, وہ پرائیویٹ طور پہ جیو کے تھرو گئی ہوگی, پرائیویٹ طور پہ نہیں گئی. ہماری فلمیں بنی ہیں, ہماری ان کی لیول پہ فلمیں بنی ہیں, انہوں نے بزنس کیا ہے, ہر چیز. چلے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ ڈبیٹ ہے. عامر شاہ آپ کا, چودھری کامران آپ کا, محفوظ یار آپ کا, اور
जिन्होंने हमें ज्वाइन करना था और वो नहीं कर सके। गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने एक बड़ी स्टार्टलिंग रेवलेशन की है आज। उन्होंने कहा है कि उनको मीर शकील और रहमान ने ज़ाती तौर पे थ्रेटन किया, हैरास किया कि वो जहांगीर सिद्दीकी को एक बैंक दिलवाएं किसी तरीके से जो उनके समधी हैं मीर शकील और रहमान के। और जब गवर्नर स्टेट बैंक ने यह कहा कि इनके ऊपर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की ऑब्जेक्शन है और वो उसको उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक उनका नाम क्लियर नहीं हो जाता, तो उनके नाम से जो है गलत और फेक खबरें लगाई गई, उनको हैरेसमेंट की गई, उनकी तजलील की गई। और उन्होंने कहा कि मैं एक सरकारी अफसर होने के नाते मेरे पास एवेन्यूज नहीं है कि मैं कहीं पे जाके मैं उसको काउंटर करूं और मैं उसको क्या कहते हैं कि चैलेंज करूं। लेकिन आज मैं यासीन अनवर को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं आपके नाम से ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आपको हैरेसमेंट हुई। अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत कहा, आपको जहांगीर सिद्दीकी या मीर शकील और रहमान ने थ्रेटन नहीं किया, तो कम एंड चैलेंज मी। मेरा नाम मुबशर लुकमान है, ARY न्यूज़, खरा सच। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।